أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے جب امتحان لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس کے رب نے بکلمات چند باتوں میں، فأتمہن پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ باتیں پوری کی۔ قال اللہ تعالی نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں بناؤں گا تجھے لوگوں کے لیے امام، مقتدا، رہنما۔ قال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی، اے اللہ میری اولاد کو بھی بنائیں۔ قال اللہ تعالی نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، نہیں پہنچے گا میرا وعدہ ظالموں کو، نہیں پائیں گے میرے وعدے کو ظالم لوگ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے، آیت نمبر 124۔ اب تک بنی اسرائیل کا ذکر ہوا، بڑی تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کا ذکر ہوا، ان کی 40 خرابیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ یہ خرابیاں فلاں وقت میں، فلاں وقت میں، فلاں وقت میں، ان کے بڑوں میں یہ خرابیاں پیدا ہوئی، اور ایک ایک خرابی کی اللہ نے نشاندہی کی، اور جو نعمتیں اللہ نے مختلف اوقات میں ان پر ان کے بڑوں پہ کی تھی، ان نعمتوں کا اللہ نے اظہار فرمایا۔ اصل یہود کا ذکر ہوا، ضمن میں عیسائیوں کا ذکر بھی آیا، مشرکین مکہ کا ذکر بھی آیا۔ یہی 3 طبقے تھے ملت ابراہیمی۔ دیکھیں میں پھر یہ بات دہرا لوں، میں پہلے دہرا چکا ہوں کہ انسانیت کی تاریخ کے 3 ادوار ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک انسانیت کی تاریخ کے 3 ادوار ہیں۔ پہلا دور ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک۔ اس زمانے میں کوئی شرک دنیا میں نہیں ہوا، لوگ دین پڑھتے، توحید پڑھتے، صرف چونکہ اخلاقی تربیت کی ضرورت پڑتی ہے، معاشرتی تربیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں مسلمان ہوں، اب مسلمان کو بھی تو تربیت کی ضرورت ہے نا، رہنا کیسے ہے، معاملات کس طرح کرنے ہیں، گھر کو کیسے چلانا ہے، پڑوس کیا ہوتا ہے، ضروریاتی زندگی کو کس طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے، اجتماعی زندگی کس طریقے سے گزاری جاتی ہے، یہ تو ہر انسان کی، مسلمان کی بھی ضرورت ہے۔ آج کل ہم مسلمان ہیں لیکن اخلاق اور معاشرت سے فارغ، اجتماعی طور پر تباہ ہے۔ ہمارے ملک میں دیکھو، پھر عالم اسلام میں دیکھیں، وہ جو اخلاقی چیزیں ہیں وہ ختم ہو گئی مسلمانوں میں۔ آپ مارکیٹوں میں جائیں، آپ تعلیمی اداروں میں جائیں، آپ عدالتوں میں جائیں، سرکاری اداروں میں جائیں، بالکل کہیں سسٹم ہی نہیں ہے مسلمانوں کا۔ وجہ تربیت کی ضرورت تو ہے نا، ٹھیک ہے میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، اور وہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا، لیکن ان چیزوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے دنیا میں رہنے کے لیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک کا زمانہ جو ہے، اس میں انبیاء تشریف لاتے تھے، لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھاتے تھے، معاشرت، اخلاق یہ سکھاتے تھے۔ سب سے پہلی مشرک قوم اور سب سے پہلی معذب قوم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے، جنہوں نے شرک کیا دنیا میں، اور جن پر بالآخر اللہ کا عذاب پڑا، وہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے۔ نوح علیہ السلام کے سے لے کر پھر ابراہیم علیہ السلام تک کا جو زمانہ ہے، اس کو ملت ثابیہ کہتے ہیں۔ یہ جو بدھسٹ جتنے ہیں نا، چائنا والے، چین والے، اس طرح کے لوگ ہیں، یہ بدھسٹ ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا جتنا زمانہ ہے، اس کو کہتے ہیں ملت ابراہیمیہ۔ ملت ابراہیمیہ میں 3 قسم کے لوگ آتے ہیں، یہود، نصارہ، عیسائی، اور امت محمدیہ ہے۔ مشرکین مکہ آتے تھے اس وقت،
اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، تو مکہ کے رہنے والے قریش، مدینہ منورہ کے رہنے والے اوس خزرج اور پورے جزیرۃ العرب کے جتنے مشرکین تھے، یہ اصل میں تھے ملت ابراہیمی والے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جیسے ابھی ذکر آئے گا، مکہ مکرمہ میں چھوڑا، پھر ان کو وہیں نبوت ملی، وہیں سے سلسلہ چلا۔ یہ جتنے لوگ تھے یمن کے رہنے والے، جزیرۃ العرب کے رہنے والے، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہوتے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 250 سال قبل، بخاری شریف کی روایت ہے، یہ لوگ شرک میں پڑ گئے، لیکن اپنے آپ کو ملت ابراہیمی والے کہتے تھے، حج کرتے تھے، قربانی کرتے تھے، اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کی کافی چیزیں ہیں وہ کرتے تھے، لیکن شرک میں پڑ گئے۔ جیسے ہمارے مسلمانوں میں آج کل بہت ساری خرابیاں آ گئی، کئی ہندوؤں کی رسمیں ہیں اور کئی عیسائیوں کے انگریز کے طریقے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں نا، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ انگریزوں کے بہت سارے طریقے ہیں، یہ بناتے ہیں، برتھ ڈے بناتے ہیں، شادیوں کو دیکھو، بہت ساری اور ایسی چیزیں ہیں کہ انگریزوں کی نقالی کرتے ہیں، اس لیے کہ اسی ماحول میں پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، ہمارے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، وہ سوچ بن جاتی ہے۔ ماں باپ نے بھی کرے، بچے کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں ہمارا برتھ ڈے بناؤ، بنانا پڑتا ہے۔ تو یہ ماحول، یہ ہمارے طریقے نہیں ہے، اسی طریقے سے آہستہ آہستہ ذہن خراب ہوتا ہے۔ اب یہ تینوں کہتے تھے، یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، مشرکین کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، اصل پیروکار ہم ہیں، نصارہ کہتے تھے عیسائی کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں۔ تو یہاں سے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت مسلم تھی، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں ان کے ناموں کے بت بھی بنے ہوئے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کے نام پہ بت بنا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ بت بنا تھا۔ تو یہاں سے اللہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع فرما رہے کہ تمہارا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ وہ تو بت، انہوں نے تو بت توڑے، انہوں نے تو گھر چھوڑا، انہوں نے ملک چھوڑا توحید کے لیے، اور تم شرک میں پڑ گئے ہو، پھر اللہ کی نافرمانیوں میں کتمان حق کرتے ہو، حق کو چھپاتے ہو۔ اللہ کے نبی آخر الزمان تشریف لائے، یہود نے پہچانا، انکار کر دیا۔ کس بنیاد پہ تم کہتے ہو ملت ابراہیمی والے ہیں؟ نصارہ نے انکار کر دیا، نہیں مانا۔ مشرکین مکہ نے تو بڑی شدید مخالفت کر دی۔ تو اللہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمائے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب امتحان لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کے رب نے، بکلمات، چند باتوں میں۔ وہ چند باتیں کیا تھیں جن میں ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہوا؟ تو ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے خصائل فطرت مراد ہے۔ خصائل فطرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فطرت کا، نیچر کا حصہ ہے۔ ناخن وقت پہ کاٹنا، جسم کے بال وقت پہ کاٹنا، زائد بال وقت پہ کاٹنا، اور اس طرح کی دانت وقت پہ صاف کرنا، یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسانی صحت کے لیے اور انسانی فطرت کے لیے لازمی ہے۔ ایک قول یہ ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان کس طرح لیا؟ جس گھر میں پیدا ہوئے، آنکھیں کھولی، نبوت جب ملی، تو اپنے قرآن نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا، اپنے والد سے کہا ابا جان یہ کیا ہے؟ والد آزر بت ساز بھی تھے، بت فروش بھی تھے، بت بیچتے بھی تھے، اور بتوں کا بہت بڑا کارخانہ تھا، فیکٹری تھی، بتوں کا بہت اچھا کاروبار تھا ان کا۔ کہنے لگا ابا یہ کیا ہے؟ یہ تو بت ہے، اللہ کے مقابلے میں آپ نے کھڑے کر دیے۔ والد مخالف ہو گئے، کئی سال تک سمجھاتے رہے، نہیں مانے، والد نے گھر سے نکالا۔ وقت کا بادشاہ نمرود مخالف ہو گیا، اس نے آگ میں ڈال دیا، اللہ نے آگ سے نکالا، ملک چھوڑا، شام چلے گئے، شام سے چلے گئے مصر میں ایک امتحان آزمائش میں آ گئے، پھر وہاں سے آئے، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ تو اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے، اب حکم ملا کہ ہمارے حکم کے مطابق اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بواد غیر ذی زرع میں اندر چھوڑ کر آؤ، ایسی وادی میں جہاں کسی چیز کا نام و نشان نہیں۔
وہاں چھوڑا، اب وہاں رہنے لگے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ذرا بڑے ہو گئے اور ہاتھ بٹانے لگے، حکم ملا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ کے حکم کے مطابق ان کو لے کر کے اور مینا کی وادی کی طرف چلے تاکہ ان کو ذبح کرے۔ ان کو زمین پہ لٹایا، چھری بھی ان کے گلے پہ رکھی، لیکن اللہ کو امتحان لینا۔ یہ ان مراحل سے ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا ان کے رب نے چند کلمات میں، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام نے وہ باتیں ساری کی ساری پوری کر دی، کامیاب ہو گئے۔ قال، اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اب میں تجھے امام بناؤں گا لوگوں کے لیے قیامت تک۔ اس لیے کہ اب قیامت تک ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، اب ملت ابراہیمی والے، میں تجھے لوگوں کے لیے امام بناؤں گا۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھے بھی، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی۔ قال، فرمایا آپ کی اولاد کو بھی ملے گا، سب کو ملے گا، لیکن لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ نہیں ملے گا، نہیں پہنچے گا ظالم لوگوں۔ آپ کی امت میں مشرک بھی آئیں گے، کافر بھی آئیں گے، اللہ کے نافرمان بھی آئیں گے، اور یہ جو امامت ہے، امامت سے مراد ہے خلافت یا دینی امامت، یہ صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو جتنے نیک ہوں گے، اللہ کے نافرمانوں کو کبھی نہیں ملے گی، مشرک تو کبھی نہیں مل سکتی اس کو، کافر کو نہیں۔ فرمایا لا ینالو، نہیں پہنچے گا میرا وعدہ ظالم لوگوں۔